جی تو ہمارا قضاء حاجت کے آداب بھی ہو گیا تھا، اور وضو کے فرائض، وضو کے آداب بھی، وضو کے جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، یہ پورا ہو گیا تھا نا؟ جی یہ پورا ہو گیا تھا نا، وضو میں ناپسندیدہ چیزیں؟ ہاں وضو کا طریقہ بھی ہو گیا تھا، لاسٹ جو ہے یہی ہوا تھا، وضو کا طریقہ ہوا تھا، ہے نا؟ جی یاد ہے؟ لاسٹ کیا تھا، ہوا تھا ہمارا وضو جو کا جو طریقہ، ہے نا؟ جی جو وضو کا نہیں جی کیسا بولتے اس کو، things ہاں dislike during وضو، اور 5 چیزیں آپ بول رہے تھے جو وضو میں کا گندے جگہ پر وضو نہیں کرنے کا. ہاں جی، وہ 5 چیزیں جو وضو ہاں میں، وہی وضو کے درمیان ناپسندیدہ ہے، ہاں، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں کیا لاسٹ نہیں تھا. ناپسندیدہ، یعنی مکروہ ہے، ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں کرنا ناپسند ہے. کیا کیا چیزیں پڑے تھے اس میں؟ یعنی گندی جگہ پر، جو بھی گندگی والی جگہ ہے، چکڑ وغیرہ ہے، تو وہاں پر جو ہے بیٹھ کر وضو کرنا، کیونکہ وہ کیچڑ وغیرہ اڑ سکتا ہے ہمارے اوپر بھی. 3 بار سے زیادہ دھونا، کیونکہ 3 بار سے زیادہ دھونا یہ اسراف ہے، یعنی غلو کر رہے ہیں آپ، اسراف کر رہے ہیں حد سے زیادہ. اللہ تعالیٰ 3 بار ہی بتایا، لیکن آپ زیادہ کر رہے ہیں وضو جو ہے، یہ پانی جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ تو 3 بار سے زیادہ دھونا بھی جو ہے ناپسند ہے. پھر اس کے بعد پانی جو ہے ضائع کرنا، پانی کو ضائع کرنا بھی، یہ بھی کیا ہے، ناپسند ہے. پھر اس کے بعد وضو کے ایک یا زیادہ مسنون اعمال کو ترک کر دینا، جو مسنون اعمال ہے نا، سنت اعمال، تو ان کو ایک یا اس سے زیادہ اعمال کو جو ہے ترک کر دینا، یہ بھی کیا ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر اس کے بعد 5واں کیا ہے، عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی جو ہے اس سے کرنا، وضو کرنا، یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ہم وضو کا طریقہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ وضو کا طریقہ تو سب کو معلوم ہے نا؟ جی وضو کے جی طریقے میں کسی استاد. کو کچھ شک ہے، کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے؟ جی وضو کے طریقے میں کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے کیا؟ نہیں استاد. جی نہیں ہے. تو وضو کے بعد کی دعا جو ہے یاد کیے ہیں؟ یاد کرنے جی بولا تھا. استاد. جی ہاں ٹھیک ہے، سنائیے کیا ہے دعا. کیا میں سنا جی سکتا ہوں؟ ہاں جی سنائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی اور کون سنائیں گے؟ اور کون سنا سکتے ہیں؟ استاد میں بولوں منصور. ہاں جی ہاں جی، بولیے بولیے منصور بھائی. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجرني من التوابين وجلني من المتطهرين. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی اور کون سنائیں گے؟ میں پڑھ سکتا ہوں عبد الرحمن؟ جی اشہد اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التو من التواب جی من التوابین من التوابین من من المتطہرین وجعلنی 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 من من المتطہرین. المتطہرین. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے سنو، ٹھیک ہے، آپ کی بات کون پڑھیں گے، کون سنائیں گے؟ سعد بھائی آپ کو یاد ہے؟ سعد بھائی، عبد الرحمن خان بھائی، کس کو یاد ہے؟
नहीं उस्ताद, हमको याद करना। ठीक है, याद कर लीजिए, है ना, किताब में है ना, जी कि उस्ताद। किताब किताब में मिलकर है ना आपको। जी, देख कर उसको याद कर लीजिए, ठीक है। इजी है, आसान है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, ये तो कलीमे शहादत में ही है ना। जी उस्ताद। जी, ठीक है। अब्दुर्रहमान खान भाई, आपको याद है? नहीं अब्दुर्रहमान उस्ताद, खान भाई। नहीं उस्ताद, जी जी, ठीक है, सुनाइए। नहीं नहीं है उस्ताद। नहीं याद है? ठीक है, याद कर लीजिए उसको, ठीक है, देख कर याद कर लीजिए। जी, ठीक है। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे नवाखिज वजू। नवाखिज वजू, नवाखिज बोलते हैं तोड़ने वाली, वजू को तोड़ने वाली चीजें, जिससे वजू जो है खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, ऐसी चीजें जो करने से हमारा वजू क्या है, खत्म हो जाता है, फिर दोबारा वजू बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उनको नवाखिज वजू बोलेंगे। ठीक है, तो ये नवाखिज वजू कितने हैं? 7 है। ठीक है, वजू को तोड़ने वाली चीजें, वजू को खत्म कर देने वाली चीजें 7 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है दोनों रास्तों से निकलने वाली चीजें। ठीक है, दोनों रास्तों से, यानी जो ये पेशाब पाखाना वगैरह की जगह है, तो वहां से निकलने वाली चीजें हैं। ठीक है, पेशाब की जगह से निकलने वाली चीजें, चाहे वो मनी हो, मजी हो, वदी हो, या फिर पैखाना हो, या फिर हवा खारिज हो जाने से। ठीक है, ये तमाम चीजों से वजू टूट जाता है। ठीक है, हवा भी खारिज हो जाती है तो भी वजू टूट जाता है। ठीक है ना। ये पहली चीज समझे। जी जी, उस्ताद। हाँ। उस्ताद जी, आपने ये पहले नहीं किया है ना? क्या बोले? ये आपने पहले नहीं किया है ना? नहीं, पहले नहीं करके हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक ठीक है उस्ताद। आप तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वापस रिपीट कर सकते, मैंने लिखा नहीं है उस्ताद। जी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, जो वजू को तोड़ने वाली चीज है वो है दोनों रास्तों से निकलने वाली चीजें। दोनों रास्तों से यानी दो रास्ते, पेशाब का रास्ता और पैखाना का रास्ता। ठीक है, पेशाब और पैखाना का रास्ता, तो वहां से निकलने वाली चीजें, इससे भी वजू टूट जाता है। ठीक है, पेशाब के रास्ते से निकलने वाली चीजें मनी है, मजी है, वदी है। ठीक है, इनसे वजू टूट जाता है। पैखाने के रास्ते से हवा खारिज होना वगैरह है ना, तो इससे सब जो है वजू टूट जाता है। ठीक है। जी और इसको हदस बोलते हैं। हदस, हदस बोलते हैं इसको। इसको हदस बोलते हैं। ठीक है, और जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में यही मुराद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आगे आ रही है, तो उसमें ये जो हवा खारिज होना ना, तो यही बता रहे हैं कि ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवज़्ज़ा। ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता सलात अहदिकुम, तुम में से किसी की नमाज को। अल्लाह ताला तुम में से किसी की नमाज को कबूल नहीं करता। इज़ा अहदसा, जब वो नापाक हो जाता है। ठीक है, जब वो हदस हो जाता है, उसको नापाक हो जाता है, तो उसकी नमाज को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हत्ता यतवज़्ज़ा, यहाँ तक कि वो वजू कर ले। ठीक है। नापाक हो जाना, हदस हो जाना, नापाक हो जाना क्या है ये? पेशाब पैखाने के रास्ते से कुछ भी जो है निकल जाता है, तो उससे इंसान नापाक हो जाता है। तो इस पर क्या है, वजू करना रहता है। ठीक है, वजू फर्ज, वजू जो है नया वजू करके बाद में ही नमाज पढ़ सकता है। ठीक है। उस्ताद जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। उस्ताद जी, जैसे हम वो जुनूब के हाल में है, जुनूब के हाल में, और हमने गुस्ल किया है, जी हाँ। उसके बाद हमें फिर से नमाज के लिए जैसे हम अ, नमाज के लिए वापस वुज़ू करना है, अगर गुस्ल किया है तो वो काफी है? नहीं नहीं, गुस्ल करने के बाद वापस वजू भी करना रहता है। ठीक है,
وضو الگ چیز ہے، وضو جو ہے نماز کے لیے جو ہے شرط ہے، وضو جو ہے کرنا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ استاد جی غسل میں تو وضو بھی آ جاتا ہے نا؟ آ جاتا ہے لیکن الگ سے پھر بھی وضو کرنا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غسل ٹھیک کا ہے. وضو ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے حدیث میں، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب وہ ناپاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناپاک ہو جانے سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے دوسری چیز ہے لیٹ کر گہری نیند بھی ناقض وضو ہے. لیٹ کر اگر سو رہے آپ گہری نیند میں چلے گئے، لیٹ کر جو ہے آپ گہری نیند میں، بہت گہری نیند میں جو ہے چلے گئے ہیں، تو بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ العین وکاء الصحی، العین وکاء الصحی، کہ آنکھ دبر کا بندھن ہے. دبر یعنی جو بیک سائڈ ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں کہ اس کا جو ہے بندھن ہے، اس کو جو ہے بند کر کے رکھتی ہے آنکھ، جب آنکھ کھلی رہتی ہے تو اس کو بند کر کے رکھتی ہے بیک سائڈ کو. فمن نامہ فلیتوضا، جو سو جائے تو وہ وضو کرے. سو جانے سے یہ جو بندھن ہوتی ہے یہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے ہوا خارج ہوا یا کیا ہوا کچھ بھی انسان کو نہیں معلوم ہوتا سو جانے سے، جس کی وجہ سے کیا کرنا ہے، فمن نامہ، جو سو گیا، فلیتوضا، تو وہ کیا کرے، وضو کر لے، ٹھیک ہے؟ تو گہری نیند میں جانے سے بھی کیا ہے، وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے تیسری چیز دیکھیے، بے ہوشی، استاد نشہ. جی، ہاں بولیے. استاد جی میں وہ پہلا نہیں سمجھا کہ ہماری نیند وہ عین وکان العین وقاء صحیح. الصحی، العین وقاء الصحی، آنکھ جو ہے دبر کا بندھن ہے. دبر یعنی جو ہمارا بیک سائڈ ہے نا، ٹھیک ہے؟ بیک سائڈ کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ جی جی استاد. سمجھے نا؟ جی. تو بیٹھنے کی جگہ ہے نا بیک سائڈ، تو وہ جو ہے اس کا بندھن ہے، اس کو بند کر کے رکھتا ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان سوتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا بھی خارج ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان کو سونے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں کہ فمن نامہ فلیتوضا، جو سو جائیں تو وہ وضو کریں، چاہیے کہ وہ وضو کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ جی استاد. جی. تیسرا پوائنٹ دیکھیے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تیسری چیز ہے بے ہوشی. بے ہوش ہو گئے آپ، نشہ، یا پھر نشے کی وجہ سے کچھ بھی نشہ وغیرہ ہو گیا آپ کو، جس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نشہ ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. یا جنون یا پاگل پن ہے، پاگل ہو گئے، پاگل پن ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کی وجہ سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. استاد جی ٹھیک ہے؟ پاگل پن مطلب جیسے یہ غصہ ہو گیا ایسے، یا وہ جیسے کچھ دماغ میں کچھ سوچ ہی نہیں آتا ہے ایسے کچھ پاگل پن؟ ہاں کچھ بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی دماغ میں نہیں آ رہا، یعنی پاگل پن یعنی عقل جو ہے معاف ہو جانا، یعنی عقل چلی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے؟ استاد. کچھ بھی جو ہے عقل میں نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، عقل جو ہے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد مینٹل سمجھ. بولتے نا. جی جی استاد. جی مینٹل ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، مینٹل ہونا بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد. تو جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، نشے میں آ جاتے ہیں، یا پھر مینٹل ہو جاتے ہیں، تو ان سب کے لیے، ان سب کا جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بے ہوش ہو جانے سے یا نشے میں آ جانے سے یا پھر مینٹل وغیرہ ہو جانے سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وضو ہے یا نہیں ان کا، ٹھیک ہے؟ ہوا وغیرہ خارج ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے کیا، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے بولے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی استاد. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھیے چوتھی چیز جو ہے، فورتھ
جس سے وضو ٹوٹتا ہے، ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا. جو ہماری شرمگاہ ہے نا، تو اس کو ہاتھ لگانا. ہاتھ سے جو ہے یہ ہاتھ لگانا یعنی بغیر کپڑے کے اگر ہاتھ لگاتے ہیں شرمگاہ کو، تو ایسی صورت میں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا بغیر کپڑے کے، جس نے اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھو لیا، فلا یصلی، تو وہ نماز نہ پڑھے، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وضو کر لے. ٹھیک ہے. تو شرمگاہ کو چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وضو کر کے ہی، اس کے بعد وضو کر کے ہی جو ہے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو چوتھی چیز ہو گئی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو چھونا. پانچویں چیز کیا ہے؟ ارتداد. ارتداد یعنی اسلام سے جو ہے خارج ہو جانا. ایسا کام کر دیا وہ جس سے جو ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ ارتداد یعنی اسلام سے خارج ہو جانا، یا پھر ایسا لفظ بول دینا جو کہ کفریہ ہو، کفریہ الفاظ بول دینا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو لیحبطن عملک، تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وضو بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اس سے استدلال کیے علماء. ٹھیک ہے. جو ارتداد مرتد ہوتے ہیں، اسلام سے خارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام سے نکل جاتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے چھٹا عمل، سکس، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اونٹ کا گوشت، اگر اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. استاد جی، ہاں جی بولیے. استاد جی اگر وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا تو اس کا وضو کرنے کا کیا مطلب استاد؟ یعنی اسلام سے خارج ہوا، پھر اس کے بعد پھر اسلام میں بھی آ گیا، خارج ہو کے پھر آیا. ٹھیک ہے. پھر آگے اب نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو پہلے وضو کرنا ہوگا اس کو، کیونکہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا وہ، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے. استاد جی پر جیسے اگر کوئی اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو وہ ایک نماز کے درمیان اور دوسرے نماز کے درمیان ایسے تو نہیں ہوگا نا، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، تو وہ اس کا وضو مطلب وہ میں سمجھا نہیں، کیونکہ اگر وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا ہے تو اس کا وضو ہی مطلب مطلب اس کا وضو ہی مطلب کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ ہاں وہ وہی، جلدی واپس جلدی نہیں اسلام آ سے جائے گا، اس خارج کو ہو گیا ٹائم یعنی لگے گا. کچھ بھی کفریہ الفاظ بول دیا، کفریہ لفظ بول دیا، وہ کفر کا، کفر کی باتیں بول دیا، وہ ایسی کفر کی باتیں جو کہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے فوری میں جو ہے کفریہ کلمہ بول دیا تھا بول کر پھر واپس ہو جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھے؟ جی استاد. جی. تو اس وقت بھی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد چھٹی چیز دیکھیے 6(1), اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بھیڑ بکری کے گوشت سے وضو کریں؟ ٹھیک ہے. بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں نا، گوشت وغیرہ، تو ان کے گوشت سے وضو کرنا ہے کیا؟ ان کا گوشت ہے تو وضو کرنا ہے کیا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو کرو. ٹھیک ہے. نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں، اگر چاہے تو کرو، تمہیں کرنا چاہے تو کرو بکری کے گوشت سے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بکری کا گوشت کھانے سے، اگر چاہے تو کرو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. پھر اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں، وہ عرض کی
کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، ٹھیک ہے، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہے۔ اس کے نیچے دیکھیے کیا ہے، البتہ جمہور صحابہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے قائل نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ جمہور صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی داخل ہیں، اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کیا ہے، یہ حنابلہ کے پاس ہے، جو حنبلی ہے نا، احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، حنابلہ ہیں، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا، لیکن اصل کیا ہے، جمہور علماء، جمہور بولتے ہیں بہت سارے، بہت بڑی جماعت، ٹھیک ہے، علماء کی بہت بڑی جماعت، جمہور صحابہ کی بہت بڑی جماعت کیا بولتی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جو وضو ٹوٹنے کے لیے جو حدیث آئی ہے یہ منسوخ ہے، منسوخ ہے یعنی نسخ ہو چکے ہے، یعنی وہ ختم ہو چکے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا ہے کہ اس کے گوشت بھی ہم جو ہے وضو جو ہے باقی رہتا ہے بول کر دوسری حدیث آئی ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے کا حکم ہے۔ بعد میں جو حکم آیا ہے، بعد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس میں کیا بتایا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو راجح بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو استاد جی ہم کو تھوڑا نیچے کا جیسے بھی پڑھ لیں گے۔ نسخ میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہ ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو ضروری نہیں ہے، مگر باوجود اس سے نس ثابت نہیں ہوتا۔ اولاً اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم آگ کی پکی چیز سے وضو نہ کرنے کے حکم کے بعد صادر ہوا تھا۔ ثانی ذکر کے نسخ سے اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹنے کی تنسیخ کیسے ہو گئی؟ ثانیاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ عام ہے اور اونٹ کے گوشت والی حدیث خاص ہے، عام کے نص سے خاص کا نص ثابت نہیں ہوتا۔ اصل یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ نص ثابت نہیں ہے، جو منسوخ بتا رہے ہیں کہ پہلے کی تھی، یہ جو صاحب کتاب والے بتا رہے ہیں کہ یہ جو منسوخ ہے، یعنی اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے بتا رہے ہیں صاحب کتاب، لیکن نیچے تعلیق میں کیا لکھے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پوری بحث اگر پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو منسوخ بول کے بولے نا کہ یہ پہلی بات ہے، بعد میں جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بول کر جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حدیث جو ہے اس میں جو ہے صحیح نہیں آتی، کیونکہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کے لیے پکی ہوئی چیز جو اوپر جو ہانڈی میں پکاتے ہیں نا، یعنی گوشت وغیرہ، تو وہ جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بول کر حدیث میں آیا ہے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے عام ہے، کون سا بھی گوشت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت بول رہے ہیں وہ اونٹ کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل وضو کے اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد مجھے جی سمجھ میں آیا؟ ہاں بولیے۔ یہ اوپر کا پورا نہیں سمجھ میں آیا۔ یہی پہلے کیا بولے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت پیش کرے، اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے پکی ہوئی چیز یہ اونٹ کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ بولتے ہیں پکی ہوئی چیز، اونٹ کا گوشت بھی اگر پکا ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ بولتے ہیں، حالانکہ یہ پکی ہوئی چیز یہ عام ہے، یہ ٹھیک ہے، کون سا بھی گوشت آ سکتا ہے، بکری کا، بیل کا، کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے بول رہے ہیں اونٹ کے گوشت کو کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو خاص کرتی ہیں تو اس کو ہم یہ پہلے لیں گے، ٹھیک ہے، جو خاص ہے اس کو لیں گے۔ یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا بول رہے ہیں، اونٹ کا گوشت کا نام لے کر اس سے وضو ٹوٹتا ہے بول کر بولتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی سمجھ میں آیا؟ تو استاد جی پکا ہوا گوشت کا میٹ، گوشت کا وہ نہیں، اس سے بھی کھا کے جب کوک کر کے بعد بھی کھاتے وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اونٹ کا گوشت پکا کے کھاؤ یا ایسے ہی کھاؤ، کیسے بھی کھاؤ اونٹ کا گوشت، ٹھیک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے اس کا ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹ کا گوشت کا ذکر الگ سے کیے ہیں اور بتائے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جی یہ جو ٹھیک ہے ہاں، یہ جو پکے ہوئے گوشت سے جو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جو بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام ہے، یہ دوسرے تمام گوشت آ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، بکری کا ہو، بیل کا ہو، ٹھیک ہے، دوسرے گوشت آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 7ویں چیز، استاد عورت جی، کو شہوت، ہاں جی بولیے۔ استاد جی پر اونٹ کا گوشت کھا تو سکتے ہیں نا، وہ حرام تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کے بعد وضو کر لینا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا اس کے بعد، ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد۔ جی۔ اس کے بعد 7ویں چیز، آخری چیز دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم کلاس ختم کر دیں گے۔ آخری چیز جو ہے، عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے، عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، شہوت سمجھتے ہیں نا؟ جی، شہوت جی سمجھتے ہیں نا؟ استاد، جی، شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگانا، اس سے بھی کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ شہوت کا ارادہ شہوت کے حکم میں ہے اور ناقض وضو ہے، اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ شرمگاہ کو ہاتھ چھونے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہی حکم اس کا بھی ہے، اس لیے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا شہوت کو ابھارتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ چھونے سے شہوت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، تو اسی طرح عورت کو بھی جو ہے شہوت سے اگر چھوتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ موطا میں ہے، موطا حدیث کی جو کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عورت کو بوسہ دینا اور اس سے ہاتھ لگانا ملامسہ ہے، جو اپنی عورت کو بوسہ دے یا اسے ہاتھ لگائے اس پر وضو ہے، ٹھیک ہے، عورت کو اگر آپ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں یا پھر اس کو ہاتھ لگاتے ہیں شہوت کی وجہ سے، شہوت سے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی اور ایسے ہی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، شہوت سے اگر چھو رہے ہیں عورت کو تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھے یہ؟ استاد جی آپ نے جو آخر میں بولا واپس ریپیٹ کر سکتے ہو؟ وہی، عورت کو اگر شہوت کی وجہ سے چھیر رہے ہیں آپ تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے، ایسے ہی ہاتھ لگ گیا، چلتے جا رہے تھے آپ، ایسے ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، جیسے شوافے وغیرہ، جو شوافے ہیں نا، امام شافعی کے ماننے والے شوافے ہیں نا، وہ جو ہے حد سے زیادہ کر دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اگر یہ بس میں وغیرہ کسی لڑکی کو بھی اگر ہاتھ اٹھا کے تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، تھپڑ بھی مار دیے تو بھی وضو ٹوٹ گیا، ایسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے صرف یہ ٹچ ہو گیا جاتے وقت یا کسی وجہ سے یہ لگ گیا ہاتھ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، شہوت کی وجہ سے آپ کو خواہشات نفس کی خواہش کی وجہ سے آپ جو چھو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا، صرف ٹچ ہو گیا لگ گیا جاتے وقت یا کسی بھی وجہ سے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے ابھی؟ تو استاد جی وہ نیت اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا یہ؟ ہاں، نیت، نیت جی، جی خواہش ٹھیک ہے، جو ہے دل سے ہی ہوتی ہے نا، جی جی ٹھیک ہے جی، استاد۔ تو یہ ہمارا جو نفس ہوتا ہے اس کو پورا کرنا بولتا ہے نا، ہاں، بولتے ہیں نا اس ہم کو اس پورا کو؟ کرنے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے استاد، سمجھ گیا۔ جی، ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ پھر کل کلاس کریں گے، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، السلام جزاک علیکم اللہ ورحمۃ استاد، اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ علیکم استاد، ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔